تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر اعتبار کر چکا ہوں۔ بہرحال انہوں نے پھر بنیامین کو بھائیوں کے ساتھ بھیجا جب دوبارہ غلہ لینے کا وقت آیا، اور بنیامین کے ساتھ جب یہ باقی بھائی مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ کر کے بتایا کہ میں یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، اور اب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تدبیر کی جس کے ذریعے انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور باقی جو بھائی ہیں ان کو واپس کنعان بھیج دیا۔ اور اب آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کے لیے کیا وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام پہلے گم چکے ہیں، پھر بنیامین کو حاکم وقت نے وہاں پر رکھ لیا ہے چوری کے الزام میں، اور اسی طرح جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں اب اپنے والد کو فیس ہی نہیں کر سکتا، میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا جب تک کہ کوئی حل نہ نکل آئے بنیامین کو واپس لے جانے کا۔ اب 3 بیٹے گم ہو چکے ہیں، 2 ایک اجنبی ملک میں ہیں اور تیسرا کئی سال پہلے گم ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں جب وہ باقی بیٹے واپس مصر آتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے یعقوب علیہ السلام کو کہ میرے اب 2 بیٹے مصر میں رہ گئے ہیں، تو اس وقت وہ کہتے ہیں فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وہ پھر وہی بات کہتے ہیں کہ میں صبر کروں گا اور بڑا اچھا اور خوبصورت صبر کروں گا، کوئی واویلا نہیں، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی الزام تراشی نہیں، کوئی کسی کے اوپر بلیم گیم نہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی میں سارے گلے اور شکوے اور اپنے دل کی ساری باتیں میں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ اور ایسے میں انہوں نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے سارے غم اور اپنے سارے گلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتا ہوں، مجھے کسی انسان سے کوئی گلہ ہے ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس میں ہمارے لیے لرن کرنے میں کتنی اہم بات ہے کہ ہم ذرا سی بات، ہم کبھی اپنے ملازموں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر واقعی کوئی قصوروار ہو بھی تو وہ اتنا قصوروار تو نہیں ہوگا کہ جتنے یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان کا صبر اور ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا بانڈ سٹرونگ کر کے رکھے گا آزمائشوں کے دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو، درد کو دور کرتا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ واپس جاؤ اور اپنے بھائیوں کی خبر لگاؤ اور ان کو تلاش کر کے لاؤ۔ اور یہاں پر ہمیں ہوپ، امید اور آپٹمزم کی پیک نظر آتی ہے کہ جو کہ یعقوب علیہ السلام کی شخصیت میں تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، مگر کافر لوگ۔ جو لوگ اپنی زندگی میں ایک امید اپنے فیوچر کے لیے رکھتے ہیں تو ان کے لیے ضرور، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹنل کے اینڈ کے اوپر ایک لائٹ ضرور ہوتی ہے، اور نائٹ از ڈارکسٹ بیفور ڈان، کہ صبح کی پاؤں پھٹنے سے پہلے کا جو رات کا وقت ہے وہ سب سے زیادہ اندھیرا وقت ہوتا ہے۔ تو انسان کو امید ختم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان نا امیدی کا شکار ہوتا ہے تو پھر فیلئر پہ فیلئر آتے ہیں، پھر انسان کوشش ہی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الرحمن ہیں، الرحیم ہیں، جن کی شان ہے کہ انسان کے حالات کو تبدیل کرے، جس کی شان ہے کہ وہ ان کی خوشیوں کو اگر غم میں تبدیل کرتا ہے کبھی تو ان کے غم کو خوشیوں میں بھی تبدیل کرتا ہے، جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، تو ایسے رب سے مایوس ہونا اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی رحمت کی صفت کے انکار کے مترادف ہے۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اب ان کے لیے ایک، اگر آپ نارمل باپ کی حیثیت سے سوچیں تو کیسا وقت ہے ان کے اوپر کہ ان کے 3 بیٹے اس وقت ان کی نظروں سے اوجھل ہیں اور ان کو کچھ نہیں پتا کہ ان کے بارے میں آئندہ کیا ہی خبر آنی ہے۔ تو پھر یہ دوبارہ جاتے ہیں اور اب یہ انتہائی عاجز ہو چکے ہیں، انتہائی غم اور انتہائی تکلیف میں یہ مبتلا ہیں، مالی لحاظ سے بھی، جذباتی لحاظ سے بھی۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں کہ اے عزیز، تو ایک بہت ہی
رحم دل انسان ہے، تو ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دے، تو ہمیں کچھ اور غلہ بھی دے دے، ہم انتہائی عاجز اور انتہائی مشکل کا شکار ہیں۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے انہیں جتایا، اس وقت انہیں بتایا کہ کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ یوسف کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ تو پھر ان کو خیال آیا کہ یہ مصر کا ایک چیف فائنانس منسٹر، اس کو کیا پتہ یوسف کون ہے؟ پھر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کیا تم یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا۔ یہاں پر جو جملے یوسف علیہ السلام نے فرمائے ہیں وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کر دیا، کوئی پرانے گلے نہیں، کوئی بیگیج نہیں، کوئی اینگر نہیں، کوئی بدلے کی خواہش نہیں، کوئی وینجنس نہیں۔ اور پھر وہ دو صفات بتاتے ہیں کہ کون سی صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی رحمت کو لے کر آتی ہیں۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، کہ جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، ہر زندگی کی فیز میں چاہے اس کو کوئی بھی مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں، وہ تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہی رہتا ہے اور پھر وہ صبر بھی کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایک اور بات کہی کہ جس کو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ریپیٹ کیا، قال لا تثریب علیکم اليوم، کوئی پوچھ نہیں تم پر آج، کچھ تمہارے اوپر مواخذہ نہیں، یغفر اللہ لکم، ان کو دعا بھی دے دی، معاف بھی کیا اور دعا بھی دے دی، یغفر اللہ لکم، اور ان کو دعا بھی دے دی، معاف بھی کیا اور مغفرت کی دعا بھی کر دی اللہ سے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے بہتر بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور یہی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کہی کہ انہوں نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، آپ کے قتل کی سازشیں، آپ کو گھر سے نکالنا، آپ کے ساتھ جنگیں، آپ کو مدینہ میں بھی چین نہ لینے دینا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ان کے اوپر حاوی تھے اور آپ فاتح مکہ بن کر وہاں پر کھڑے تھے اور آپ جو بھی حکم دیتے وہ نافذ ہونے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سب کو معاف کر دیا۔ اور معافی دراصل ہے ہی یہ کہ انسان جب بدلہ لینے کی قوت رکھتا ہو، بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہو اور پھر بدلہ نہ لے، تو وہی تو اصل معافی ہے، اور یہی تو اصل محسنین کی صفات میں سے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وقت یہ ہے کہ وہ حاسد بھائی جنہوں نے ان کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی تھی وہ سامنے کھڑے ہیں اور یہ پوزیشن آف اتھارٹی میں ہے، اور عام دنیاوی جو اصول اور دستور ہیں وہ یہی ہیں کہ اس وقت ان کو کچھ تو سزا دی جائے، کوئی تو ان کے اوپر ایک مواخذہ کیا جائے، کچھ تو ان کو چاہے وہ مالی لحاظ سے چاہے وہ جسمانی لحاظ سے کوئی سزا تو ان کو آئے، کچھ تو ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کتنا برا کیا اور کتنے ان ریزنیبل ہوئے یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ایسے میں کسی بھی قسم کے بدلے کی بجائے یوسف علیہ السلام نے ان کو عام معافی بھی دے دی اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر اپنی قمیض دی کہ جاؤ اور اس کو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالنا۔ وہ اس وقت تک اب رو رو کر اور غمزدہ رہ رہ کر نابینا ہو چکے تھے، اور یہ میرے والد کے چہرے پر ڈالنا ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک کرتا وہ تھا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ایک کرتا یہ تھا یوسف علیہ السلام کا کہ جس کی وجہ سے ان کی بینائی واپس آئی۔ سو بہرحال کرامت کرتے میں نہیں تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا یہ ایک فضل تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو مصر بلا لیا اور اپنے والدین کو تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا، اور اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ اے ابا جان، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی کہ جو میں نے تب دیکھا تھا، بچپن میں دیکھا تھا۔ اب جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا فرما روا بنا دیا، اور ان کے والدین بھی ان کے پاس آ گئے، ان کے بھائی بھی توبہ طائب ہو گئے،
اور جب ایک انسان اتنی زیادتی بھی کر لے اور اس کے بعد وہ توبہ طائب ہو تو وہ بڑا نادم رہتا ہے اور بڑا دب کے رہتا ہے. اور ایسے میں جب ایک طرح سے مطلق العنان آپ کو بادشاہت مل گئی یوسف علیہ السلام کو، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیا کی؟ اس وقت ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ سے دعا کی، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا، تو میرا دنیا میں بھی ساتھی ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، خواہش کیا ہے کہ یا اللہ مجھے اسلام کی حالت پر موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دینا. اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی اتھارٹی، اور خواہش کیا ہے کہ خاتمہ اسلام پر ہو اور آگے مجھے صحبت ملے صالحین کی. یوسف علیہ السلام کی زندگی کی کہانی یہاں پر اختتام کو پہنچتی ہے. ایک چیز جو غور طلب ہے وہ یہ 4 آیات ہیں کہ جن میں بار بار یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص ٹرم استعمال کی ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اس کو دانائی اور علم عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. یعنی یہ ان کے محسن ہونے کا بدلہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، علم دی، حکمت دی. اور یہ کب ہوا؟ یہ عزیز مصر کے گھر میں جب وہ غلام تھے. ابھی وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی. اور وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. اس وقت تک ابھی یوسف علیہ السلام نے کیا احسانات کیے تھے؟ یوسف علیہ السلام کی لگاتار زندگی ایک محسن ہی کے لیول کی زندگی تھی. انہوں نے کہیں اپنے اندر کوئی نیگیٹیوٹی آنے ہی نہیں دی، کبھی کوئی کمپلینٹس آنے ہی نہیں دی، کبھی کوئی ناشکری آنے ہی نہیں دی، کبھی کوئی ریزنٹمنٹ، کبھی کوئی بٹرنس، کبھی کوئی غصہ انہوں نے اپنے اندر آنے ہی نہیں دیا. وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ بینگ ایٹ ون ود دا سچویشن، وہ یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہمیں اتنا واضح طور پر نظر آتا ہے. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں ٹھکانہ بنایا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتا تھا ٹھکانہ بنا لیتا تھا. کہاں یہ کہ ایک غلامی کی زندگی اور ایک جھوٹا الزام اور اس کے بعد پھر جیل، اور کہاں یہ کہ اسی ملک کے اندر جہاں چاہتے ہیں اپنے لیے ٹھکانہ بناتے ہیں. نصیب برحمتنا من نشاء، اپنی رحمت سے ہم پہنچاتے ہیں یعنی نعمتیں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر محسنین کا. اب درمیان میں ایک اور زندگی کا فیز گزرا ہے، جیل خانے کا اور پھر بادشاہ کے دربار تک پہنچنے کا. درمیان میں جو کچھ بھی کیا ہے، جو بھی معاملات پیش آئے ہیں یا کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو وہ بھی احسان کے لیول کا کیا ہے. کیا ہستی تھے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بھائی جب آئے ہیں تو بھائیوں نے، یہ آیت نمبر 78 میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کے کہا ہے، قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارا جو یہ بھائی ہے جو آپ نے رکھ لیا ہے، ان کے والد بہت بوڑھے ہیں. فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لیجئے. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ محسنین میں سے ہیں. یعنی جب ابھی بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہیں، بھائیوں کے اوپر حسد کا کوئی پردہ نہیں تھا، تو اس وقت انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ بندہ تو احسان کے لیول پہ کام کرتا ہے. حالانکہ ان کا انٹریکشن اتنا ہی تھا کہ ان سے غلہ لیا اور گھر گئے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بھی محسنین میں سے ہیں. پھر اسی طرح سے یہ آخری آیت جو ابھی ہم نے پڑھی کہ یوسف علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے. احسان کے لیول پر کام کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور اب العمل بالآیات، کبھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، آپٹیمزم کو کبھی بھی اپنے اندر سے نہ نکلنے دیں.
بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه، شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ یوسف کا خلاصہ اور اس سے اسباق۔ 12ویں پارے میں ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے اپنی برات کروائی، اور ان خواتین کی زبان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ثابت کروایا، اور انہوں نے مانا کہ یوسف علیہ السلام میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں تھی، اور ہم ہی نے ان کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس برات کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، انہوں نے فرمایا وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری الذمہ قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو انسان کو بار بار ابھارتا ہے برائی کی طرف، الا ما رحم ربی، بچتا صرف وہ ہے کہ جس پر میرا رب رحم کر دے، ان ربی غفور الرحیم، کہ بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام نے جو یہ بات فرمائی ہے، یہ بہت ہی ایک انکساری اور عاجزی والی بات ہے، اور ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی گناہ سے بچنے کی توفیق نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا نہ فرمائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو اس لیے
ہمیں بھی اس عاجزی اور انکساری ہی میں رہنا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کسی گناہ سے بچتے ہیں یا ہمیں توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے تو اس میں کسی قسم کی خود پسندی ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، کیونکہ جس انسان کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے، اپنی نیکی کا گھمنڈ اور تکبر آ جاتا ہے، تو وہ اس کے زوال کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو جملہ یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو بار بار ابھارتا ہے برائی کی طرف، تو یہ کون سا نفس ہے؟ ہمارے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری روح کی جو کمپوزیشن بنائی ہے، اس کے اندر 3 طرح کے نفس ہیں۔ نفس امارہ، جو کہ بار بار برائی کی طرف اکساتا ہے، بار بار برائی کی طرف خود بھی مائل ہوتا ہے، اور یہ ایک طاقتور فورس ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے۔ جو شیطان ہے وہ خارجی فورس ہے، وہ باہر سے اٹیک کرتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہمارے اپنے اندر ہے، یہ ہم خود ہیں، اور یہ ہمیں اندر سے ابھارتا ہے برائی کی طرف، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ شیطان کا ایک ساتھی بنا کر ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، اور یہ برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ اور اگر اس کو ٹرین نہ کیا جائے، اگر اس کو لگام نہ دی جائے، اگر اس کا تزکیہ نہ کیا جائے، تو یہ شیطان کا ساتھی بن کر انسان کو برائی ہی کی دلدل میں پھنساتا رہتا ہے۔ دوسرا جو نفس ہے وہ ہے نفس لوامہ، اور نفس لوامہ جو ہے اس کے اندر نیکی کرنے کا بھی ایک جذبہ ہے اور برائی کا بھی جذبہ ہے، لیکن اس کے اندر جب انسان برائی کر لیتا ہے تو یہ نفس لوامہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے، جس کو گلٹ ہوتا ہے، جس کو ندامت ہوتی ہے، اور پھر جس کو ہم عام زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ تو یہ نفس لوامہ ہمیں ملامت کرتا ہے، تو پھر ہم توبہ کرتے ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، کہ جو انسان کو برائی سے روکنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کر دی۔ ایک طرف برائی کی طرف ابھارنے کی قوت ہے، تو ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کیا ہے نفس لوامہ کے ذریعے سے، کہ جو ہمیں برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے، ندامت ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے، اور گلٹ جب انسان کو ہو جائے تو وہ اس کی توبہ اور اس کی اصلاح کا پہلا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، جب انسان گناہ کے عذر تراشنے لگ جاتا ہے تو وہ اس گناہ سے بھی بدتر ایک اور کام کرتا ہے، کیونکہ پھر اس کے اندر اس گناہ پر ڈیفائنس آ جاتی ہے، ڈھٹائی آ جاتی ہے۔ اور جب انسان اس گناہ کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے اور نفس لوامہ کی آواز پر کان دھرتا ہے، تو پھر وہ ندامت اس کے لیے اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، بعض اوقات گلٹ اتنا پریشان کن ہوتا ہے کہ انسان اس پریشانی اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس گناہ کی طرف پھر واپس جاتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی فورس ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کے اندر رکھی ہے۔ تیسری قسم کا جو نفس ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، اور یہ وہ نفس ہے کہ جو ہم نفس لوامہ کی بات سنتے سنتے اور نفس امارہ کا تزکیہ کرتے کرتے پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کے مرتے وقت بھی خوشخبری ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نکل چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نفس امارہ کو پہچانیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے پہچانا، اور ہم بھی کوئی بھی نیکی کرنے کی توفیق اور کوئی بھی برائی سے بچنے کی توفیق ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت سمجھیں اور اللہ ہی کو ایٹریبیوٹ کریں، تاکہ ہمارا نفس امارہ اور زیادہ دب کے رہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ یوسف علیہ السلام سے بات کرتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ جیسے ایک انٹرویو کرتا ہے
تو اس طرح جب بات چیت ہوتی ہے تو بادشاہ یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی امپریس ہو چکا ہے، اور اب وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے اپنے لیے، آپ نے اب میرے دربار میں رہنا ہے اور میرا ایک ہوتا ہے کہ وزیر یا مشیر آپ نے بن کے رہنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، بادشاہ سے، کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیں، میننگ کہ مجھے اپنا، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وزیر خزانہ بنا لیں، اور میں حفاظت بھی کروں گا ان کی، میں جانتا ہوں کیسے حفاظت کرنی ہے، اور میں امانت داری کے ساتھ حفاظت کروں گا، اور مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے کہ کس طرح سے یہ حفاظت کرنی ہے، میرے پاس اسٹریٹجیز ہیں، میرے پاس پروگرام ہے جو کہ میں انکارپوریٹ کر سکتا ہوں۔ یہاں پر بعض ریسرچز کے حوالے سے اتنا آپ کو بتاتی چلوں کہ ایجپٹ کے کچھ ریسرچز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیرامڈز ہیں، جن کو کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ ونڈرز آف دا ورلڈ میں بھی تھے، ان کا آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ اتنی ہیوج بلڈنگز کس مقصد کے لیے بنائی گئیں اور یہ کیسے بنی۔ اس آرکیٹیکچر کو آج تک ابھی تک کوئی سمجھ نہیں پایا کہ یہ کس طرح سے اس کو بنایا گیا۔ تو بعض جو ریسرچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملک مصر کے فرعون تھے یہ ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ یوسف علیہ السلام نے اس زمانے میں بنوائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ وحی اور اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ رہنمائی میں انہوں نے بنوائے، اور یہ بیسکلی گودام تھے، اور ان کے اندر گندم سٹور کی گئی تھی، کیونکہ گندم سٹور کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو اس وقت ہونا تھا نا، کہ لگاتار اتنا زیادہ ایک سٹاک گندم کا انہوں نے جمع کرنا تھا کہ جس کی راشننگ انہوں نے سال ہا سال تک کرنی تھی، تو ان کو پریزرو کرنے کے لیے، ان کو سٹور کرنے کے لیے کوئی جگہیں تو چاہیے تھیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک رائے موجود ہے کہ جس کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود سے پوزیشن آف اتھارٹی طلب کی، تو کیا ایسا کرنا جائز تھا؟ کیونکہ ویسے تو ایک جو جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ خود سے پوزیشن آف اتھارٹی طلب نہیں کرنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے، لیکن اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ یہ کام سب سے زیادہ خوش اسلوبی سے میں ہی کر سکتا ہوں، اور اگر میں نے نہ کیا تو عوام الناس کا نقصان ہوگا، تو اس وقت اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنا اور اس وقت اپنے لیے پوزیشن آف اتھارٹی مانگنا کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ جس قوم میں کوئی ایسا انٹلیکچوئل نہیں ہے کہ جو بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا، تو اس قوم میں ایسے لوگ کہاں ہوں گے کہ جو اس کو مینیج بھی کر سکیں، اس ڈیزاسٹر کو، اس نیچرل ڈراؤٹ کو جو کہ آنے والا تھا۔ اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو دوسروں کا استحصال کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں کہ جو بھوکے مر جائیں اگر یہ گندم صحیح طرح سے مینیج نہ کی جائے، تو اس لیے انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ تاکہ میں گندم کو درست طور پر مینیج کر سکوں۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ گندم سٹور کی گئی، اور پھر قحط پڑا۔ قحط پڑا تو وہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی پڑا، صرف ایجپٹ میں نہیں پڑا، وہ کنعان میں بھی پڑا جہاں پہ یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے باقی کے بیٹے تھے، اور انتہائی شدید قحط پڑا۔ اور اس وقت یہ ایک بات پھیل گئی کہ مصر میں جو بادشاہ ہے وہاں پر غلہ بھی ہے اور وہاں پہ راشننگ بھی ہو رہی ہے اور وہ غلہ دیتے ہیں۔ تو پھر یہ بھائی جو ہیں یہ مصر آئے اپنے لیے بادشاہ سے غلہ لینے کے لیے، اور غلہ دینے کا دستور یہ تھا کہ ایک کیمل لوڈ جو ہے وہ غلہ کا دیا جاتا تھا۔ اور یہ آئے، اور یہ 10 بھائی تھے جو اس وقت آئے۔ اب جب ان کو بھیج رہے تھے یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، جب تم مصر پہنچو تو شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں فرمایا، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ یہ 10 جوان بیٹے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر لوگ رشک کریں اور ان کو نظر نہ لگ جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ایک حاجت تھی یعقوب کے دل میں کہ جو اس نے پوری کی، ورنہ ہوتا تو وہی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہمیں ضرور سمجھ لینی چاہیے کہ نظر برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہو تو میں کہوں گا کہ وہ نظر ہے۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے اور رشک کی بھی ہو سکتی ہے، حسد کی بھی ہو سکتی ہے، تو تمام قسم کی نظروں سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں جو کہ ہمیں ضرور آنی چاہیے اور ہمیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ مثلاً اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کی پناہ مانگتی ہوں ہر شیطان کے شر سے اور ہر قسم کے زہریلے جانور کے شر سے اور ہر بری آنکھ کے شر سے۔ اب یہ جو بھائی ہیں یہ گئے اور انہوں نے غلہ لیا، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن یوسف علیہ السلام اس وقت اب جس حال میں تھے تو بھائی تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈال کر اپنی نظروں سے اوجھل کیا وہ اس وقت کس حال میں ہے اور آج ہم کس حال میں ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگلی دفعہ جب تم آؤ تو اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو تم لوگ پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، اور وہ تھے بنیامین جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اور باقی جو ہیں یہ دوسرے ایک اور والدہ میں سے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو وہ پونجی لے کر آئے تھے، کیونکہ بارٹر ہوا کرتا تھا نا، یہ لوگ جو ارد گرد کے علاقوں سے آیا کرتے تھے یہ کوئی نہ کوئی اپنے علاقے کی پروڈیوس لے کر آتے تھے اور وہ دیتے اور اس کے بدلے میں غلہ لے لیتے تھے۔ مثلاً کوئی پنیر لاتا، کوئی اون لاتا، تو یہ جو کوئی پونجی لے کر گئے تھے وہ قحط میں کتنی بھی ہونی تھی، کوئی بالکل ہی مائنر سی تھوڑی سی چیزیں تھیں، تو یوسف علیہ السلام نے وہ بھی ان کی واپس رکھوا دی، ان کو غلہ بھی دیا اور ان کو کہا کہ اگلے سال اپنے اس بھائی کو جس کو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو اس کو ضرور لے کر آنا۔ اب یہ واپس آئے اور انہوں نے اپنے غلے کھولے اور انہوں نے دیکھا کہ ہم تو جو پونجی ساتھ لے کر گئے تھے کہ ہمیں وہ پونجی بھی واپس دے دی گئی ہے اور ہمیں غلہ بھی دے دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اب نیکسٹ ٹائم جب ہم جائیں گے تو ہم بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں گے، ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ہم ایک اونٹ برابر غلہ اور بھی لے کر آئیں گے۔ اور اب ان کا کوئی ارادہ بنیامین کو نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، وہ سچے تھے اس بات میں کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے، اس کی حفاظت بھی کریں گے۔